کیا قبر میں جانے کے بعد کوئی ایسا معاملہ ہے کہ اس کو اس کے بعد بھی کوئی فائدہ ملتا رہے؟ کیا اگر کچھ نیکیاں بعد والے لوگ انجام دیں تو اس کا ثواب میت تک پہنچتا ہے کہ نہیں؟ یہ مسئلہ لوگ سوال بھی کرتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں عام طور پہ ایصال ثواب کا مسئلہ قرار دیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ بالکل کسی بھی طرح کے ایصال ثواب کا انکار کرتے ہیں، اور یاد رکھیے گا یہ معتزلہ کا عقیدہ ہے، اہل سنت کا یہ عقیدہ نہیں۔ یعنی وہ کہتے ہیں نہ ہی کوئی نیکی، نہ ہی کوئی مال، نہ ہی کوئی بھی شخص کسی بھی طرح کا کوئی بھی شے مرنے والے کو نہیں دے سکتا۔ یہ معتزلہ کا خالی عقیدہ ہے، اہل سنت کا یہ عقیدہ نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وصلی اللہ وسلم علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا، اما بعد۔ محترم ناظرین، پروگرام موت کے بعد کی ایک نئی قسم میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اب تک کی جو گفتگو آپ حضرات نے سنی، اس میں قبر اور اس میں متعلقہ بہت سے مسائل اور پیش آنے والے امور کے بارے میں ہم نے تفصیل سے آپ کے سامنے پیش کیا یہ موضوع۔ آخری موضوع قبر سے متعلق، جو کہ بڑا اہم موضوع ہے اور روز کے بارے میں سوال ہی بہت کرتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ تقریباً کم و بیش تمام لوگوں نے اس کے تعلق سے سن رکھا ہے، وہ یہ کہ جب انسان قبر میں چلا گیا، اب کیا قبر میں جانے کے بعد کوئی ایسا معاملہ ہے کہ اس کو اس کے بعد بھی کوئی فائدہ ملتا رہے، یا اللہ نہ کرے کوئی برے اعمال کر کے گیا ہے تو اس کا گناہ اور وزر جاری رہے قبر میں جانے کے بعد؟ کیا اس تعلق سے کتاب و سنت میں رہنمائی ملتی ہے؟ اس پر آج کی اس پروگرام میں مختصراً بات کرتے ہیں۔ دیکھیے، سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ زندگی انسان کی بڑی محدود ہے، اور دیکھا جائے تو قبر کی زندگی بہت لمبی زندگی ہے، جو جتنا قیامت سے دور ہے اس کی وہ لمبی زندگی ہے۔ تو کیا پتہ دنیا کی زندگیوں کو کتنی مرتبہ ملٹیپلائی کیا جائے تب بھی جا کر وہ قبر کی زندگی کا دورانیہ ختم نہ ہو۔ تو اس لیے ایک سمجھدار مسلمان، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذہانت دی ہو، وہ صرف اور صرف یہ فکر نہیں کرتا کہ میں اس دنیا کے اندر کس طرح کامیاب ہوں، اس کی فکر یہ بھی رہتی ہے کہ کیا کوئی ایسا امکان ہے کہ میں اس دنیا سے جانے کے بعد بھی میری کامیابی جاری رہے، میرا نیکیوں کا اکاؤنٹ جو ہے وہ رک نہ جائے، بلکہ اس کے اندر مستقل اضافہ ہوتا چلا جائے کہ جب قیامت کے دن میں اللہ کے سامنے آؤں تو میری نیکیوں کی ایک بڑی تعداد وہ اللہ کے سامنے میں پیش کر سکوں۔ تو یقیناً یہ ایک بہت ہی سمجھداری کا تقاضا کرتا ہے یہ موضوع کہ اس بارے میں مسلمان کا دھیان اس طرف جائے۔ آئیے اس تعلق سے ذرا سی اصولی گفتگو کرتے ہیں کہ کیا چیز مرنے کے بعد فائدہ دیتی ہے اور کیا نہیں۔ بنیادی طور پہ تو یہ بات ہے جو قرآن میں اللہ نے فرمایا وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، ہم نے لکھ لیا جو وہ اعمال کرتے رہے اور جو ان کے اعمال کے اثرات تھے۔ اثرات سے مراد کہ جو چھوڑا ہے وہ دنیا کے اندر، جو ان کے کاموں کے نتائج وہ چھوڑ کر آئے، اچھے نتائج چھوڑ کر آئے ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ لکھ رہے ہیں، برے نتائج چھوڑ کر آئے ہیں وہ بھی لکھے جا رہے ہیں۔ برے نتائج سے مراد یہ ہے کہ انسان دنیا کے اندر غفلت کی زندگی گزارے اور اللہ نہ کرے کچھ گناہوں کا سبب بن رہا ہو، کوئی ایسی چیز پھیلا رہا ہو لوگوں کے اندر، معاشرے کے اندر جو گناہ کا سبب بنے، تو جب تک لوگ اس کو آگے پھیلا رہے ہیں، اس پر عمل کر رہے ہیں، سوچی کیا پتہ یہ انسان مر چکا ہو لیکن وہ اس کے ذمے آتا رہے گا۔ جس نے کسی گمراہی کی طرف لوگوں کو بلایا تو اس کا سارا گناہ قیامت تک کے لیے جب تک اس پر عمل جاری رہے گا وہ اس کے کھاتے میں آتا رہے گا۔ یہ بڑی خطرناک بات بھی ہے اور سوچنے کی بات بھی ہے۔ لیکن کیا اگر کچھ نیکیاں بعد والے لوگ انجام دیں تو اس کا ثواب میت تک پہنچتا ہے کہ نہیں؟ یہ مسئلہ لوگ سوال بھی کرتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں عام طور پہ ایصال ثواب کا مسئلہ قرار دیا جاتا ہے۔ کیا انسان کے نیک اعمال جو اس کے لیے فائدہ مند ہیں، اگر وہ خود کر گیا وہ تو چلے مرنے کے بعد اس کو ملتے رہتے ہیں، لیکن کیا کوئی اور انسان کسی کی طرف سے کچھ نیکیاں اگر انجام دے تو کیا اس کا اجر اس کو پہنچے گا بڑھنے کے بعد یا نہیں؟ چلیے اس مسئلے کو اس طرح سمجھ لیتے ہیں کہ کچھ پہلو اس مسئلے کے ایسے ہیں جس میں تمام کا اتفاق ہے، اور کچھ پہلو ایسے ہیں جس میں اختلاف ہے۔ تو پہلے متفقہ معاملات کے اوپر آتے ہیں کہ کیا کیا باتیں ایسی ہیں جو علماء کی نظر میں متفق ہیں کہ وہ تو باقاعدہ اس کا اجر و ثواب انسان کو ملتا رہے گا۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات کہ مسلمان کا مرنے کے بعد اپنے دیگر مسلمان بھائیوں کی دعاؤں سے فائدہ اٹھانا، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ اس پر پوری امت کا اتفاق ہے کہ ایمان والے کے لیے اگر ایمان والے دعائیں کریں گے
تو اس ایمان والے کو ان دعاؤں کا فائدہ پہنچے گا۔ در حقیقت یہ ایصال ثواب نہیں ہے، یہ ان کی اپنے عمل کے اثرات ہیں۔ یعنی دعا جب انسان کرتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے مسلمان بھائی تک اپنی ایک عبادت کا اثر پہنچانا اس کا تقاضا کر رہا ہوتا ہے۔ تو اصل میں دیکھا جائے تو کوئی اس نے اپنا عمل اس کو نہیں دیا، بلکہ اس کے عمل کا اثر ہے۔ اگر وہ دعا اللہ نے قبول فرمائی تو وہ اس دعا کی قبولیت کے آثار اس طرح مرتب ہوں گے کہ اس مرنے والے کو اس کا اجر مل جائے گا۔ اسی کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ انسان کی اولاد جو ہے وہ خاص طور پہ اس کی دعا کرے۔ اولاد خاص طور پہ کیوں؟ تمام ایمان والوں کی دعا کا جب فائدہ ہے تو اولاد کی دعا کی خاصیت بات ہے۔ جی ہاں، احادیث میں اس کا خاص طور پر ذکر ملتا ہے، جیسے کہ مشہور معروف حدیث ہے کہ 3 اعمال مرنے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صدقۃ جاریہ، کوئی بھی صدقہ جاریہ۔ دیکھیے صدقہ جاریہ کی بہت سی مثالیں ہوتی ہیں ہمارے معاشرے میں۔ آپ کنواں کھدوا دیں، آپ کسی کے لیے پانی کا کولر لگوا دیں، کوئی بھی اس طرح ہمارے معاشرے کے اندر ایسا عمل جو صدقے کے لیے ہو اور وہ کنٹینیو رہے، جاری رہے۔ دوسرا عمل جو کہ مرنے کے بعد انسان کو فائدہ پہنچاتا ہے وہ ہے علم ينتفع به، ایسا علم وہ لوگوں کو سکھا گیا کہ لوگ اس کو سیکھ رہے ہیں، لوگ آگے پھیلا رہے ہیں، خاص کر دین کا علم، شریعت کا علم، کتاب و سنت کا علم۔ اور تیسرا ولد صالح يدعو له، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کر رہی ہے۔ دیکھیے یہ بات جو میں کہہ رہا تھا آپ سے کہ اولاد کا خاص طور پر ذکر فرمایا اور پھر نیک اولاد کا ذکر فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور یہ سنن اربعہ کے اندر روایت موجود ہے کہ ان اولادکم من کسبکم، تمہاری اولاد جو ہے وہ تمہاری کمائی ہے، اصل میں تمہاری اولاد جو ہے وہ تمہاری کمائی ہے۔ اور مسند احمد میں اور ابن ماجہ میں ایک اور روایت ہے جس میں آتا ہے اور بڑی خوبصورت روایت ہے کہ قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ایک شخص جنت میں ہوگا، اس سے جنت میں ہی ایک درجہ اور مل جائے گا۔ وہ اللہ سے سوال کہ یا اللہ یہ درجہ کہاں سے مجھے ملا؟ کل تک تو میں اس درجے پر نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے باستغفار ولدک لک، تمہاری اولاد کی تمہارے لیے استغفار کرنے کی وجہ سے۔ تو پہلا پوائنٹ جو بتانا چاہ رہا تھا آپ کو وہ یہ کہ انسان مرنے کے بعد ایمان والوں کی دعائیں اس کو فائدہ پہنچاتی ہیں، بالخصوص اس کی اولاد کی دعا۔ دوسرا پوائنٹ جس پر اتفاق ہے کہ مرنے کے بعد انسان کو اس کی طرف سے کچھ مالی عبادات اگر ادا کی جائیں تو اس کا اثر بھی اس تک پہنچ جاتا ہے۔ مالی عبادات سے مراد یہ کہ صدقہ، آپ اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں اس نیت سے کہ اس کا اجر و ثواب کسی اور کو پہنچ جائے، آپ کے مرنے والے کسی عزیز کو پہنچ جائے، ایمان والے شخص کو پہنچ جائے، تو یہ مالی عبادت ہے، اس کا اجر بھی اس ایمان والے تک پہنچ جاتا ہے۔ اس پر بھی علماء کا اتفاق ہے۔ اور مالی عبادات کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ اس کی طرف سے کوئی غلام آزاد کرا دیے جائیں، یہ بھی شامل ہے کہ اس کے کچھ ذمے کفارات تھے، وہ کفارات جو ہے وہ آپ نے ادا کر دیے مال کی صورت کے اندر، یہ تمام چیزیں بھی اس میں شامل ہیں۔ بلکہ علماء کی ایک بڑی جماعت کا یا تقریباً آپ اس میں اتفاق کہہ لیں کہ اگر اس کے ذمے کچھ روزے باقی تھے اور وہ ایمان والے کچھ لوگ مل کر اس کی طرف سے وہ روزے ادا کر لیتے ہیں تو وہ روزے بھی اس کی طرف سے ادا ہو جاتے ہیں۔ تیسرا عمل جس کا مرنے کا فائدہ پہنچتا ہے مرنے والے کو وہ ہے حج اور عمرہ۔ اس کا ذکر بھی احادیث کے اندر آتا ہے کہ باقاعدہ ایک شخص آئے، انہوں نے سوال کیا رسول اللہ میری والدہ وہ حج کرنا چاہتی تھی، بعض روایت میں صحابی کا ذکر ہے وہ حج کرنا چاہتے تھے اور ان کا انتقال ہو گیا، کیا میں ان کی طرف سے حج کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج عن ابیک واعتمر، جی ہاں آپ ان کی طرف سے حج بھی کریں اور عمرہ بھی کریں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ بھی اتفاق ہے کہ ہم ان کی طرف سے حج اور عمرہ کر سکتے ہیں۔ بعض احادیث کے اندر حدیث حسن درجے کی حدیث ہے اور بھی کچھ الفاظ اس طرح کے ملتے ہیں کہ او مسجدن بنا ہو کہ اس نے کوئی مسجد تعمیر کری، او نہرن اجرا ہو یا کوئی نہر جو ہے وہ جاری کر دی، یعنی پانی کا بندوبست فرما دیا، او بیتن لابن السبیل بنا ہو یا کسی مسافر کے لیے مسافر خانہ جو ہے وہ اگر بنا دیا تو یہ بھی مرنے والے کے بعد اس کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر جاری رہتے ہیں۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے 3 کنڈیشنز بیان کری جس میں تمام علماء کا اتفاق ہے کہ یہ اعمال مرنے والے کے لیے کیے جا سکتے ہیں۔ چوتھے عمل کے اندر آپ یہ بات بھی شامل کر لیں کہ میت کے طرف سے اگر کچھ اس کے ذمے ادھار تھا، قرضہ تھا، وہ اگر ادا کر دیا جائے تو اس کا بھی اس کو فائدہ پہنچتا ہے۔ بہت سی احادیث ملتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے کے لیے آتے تو پوچھتے کیا اس کے اوپر کوئی ادھار ہے؟ تو لوگ کہتے اگر ہے تو کوئی کیا ذمہ لے رہا ہے اس کے ادھار کو اتارنے کا؟ اگر کوئی کہتا میں لے رہا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھا لیا کرتے۔ مطلب کہ کوئی شخص کسی کی طرف سے اگر ادھار بھی اتار دے تو اس کا بھی اجر یا اس کا بھی جو معاملہ ہے وہ ادا ہو جاتا ہے میت کی طرف سے، تو یہ بھی کسی کا عمل میت کے لیے فائدہ مند ثابت ہو جاتا ہے۔ پانچویں بات اس تعلق سے یہ ہے یا ایک تنبیہ آپ یہ سمجھ لیں کہ علماء کا اتفاق ہے کہ کوئی شخص اگر حالت کفر میں اس کی موت واقع ہوتی ہے تو اس کو ہم اپنے ایمان
اہدا نہیں کر سکتے، یعنی اپنے ایمان کا ایصال ثواب نہیں ہو سکتا، کہ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ شخص جو ہے اس کا خاتمہ کفر پر ہوا تو میں جناب کلمہ پڑھ کے اس کو بخش رہا ہوں تاکہ یہ جو ہے وہ ایمان والا ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے اس پر بھی علماء کا اتفاق ہے، یہ چھٹی بات سمجھ لیں آپ، کہ کوئی دل کی عبادات جو ہیں وہ انسان کسی کی طرف اس کا اہدا بھی نہیں کر سکتا۔ دل کی عبادت سے مراد یہ ہے کہ خوف، یعنی میں کہوں کہ میں دل میں جو اللہ کا خوف تھا وہ جناب میں نے اپنے مرنے والے عزیز کو منتقل کر دیا، کہ جو اللہ کی میرے دل میں خوف والی عبادت ہوا کرتی تھی، یا اللہ کی محبت ہے، یا اللہ کی خشیت ہے، یا اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ پہ توکل کرنا ہے، یہ سب قلبی عبادات ہیں، ان کا بھی کسی شخص کو آپ تحفتاً یا اہدا نہیں دے سکتے۔ تو میں آپ کے سامنے ابھی کچھ متفقہ امور بتا رہا ہوں، پھر انشاءاللہ ہم مختلفی مسئلے کی طرف آگے بڑھیں گے۔ ساتویں بات جس پر علماء کا اتفاق ہے، اور یہ بہت توجہ طلب بات ہے، وہ یہ کہ جو علماء یہ کہتے تھے کہ انسان نیکی کرے اور مرنے والے کو اس کا اجر پہنچا دے، یہ تب ہے جب وہ خالص نیکی اللہ کی رضا کے لیے کی جا رہی ہو، دنیاوی مفاد اس میں شامل نہ ہو۔ کیا مطلب؟ کہ ہمارے ہاں جو قرآن خوانی کا ایک رواج موجود ہے، ابھی تک کافی جگہ پر موجود ہے، اس میں کیا کیا جاتا ہے؟ اس میں ہم محلے سے جان پہچان کے لوگوں کو بلا لیتے ہیں، اکثر جو ہے وہ دینی مدرسے کے بچوں کو جو ہے بلا لیا جاتا ہے، اور ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ دیکھیے ان کا تو میت سے کوئی تعلق نہیں، تو وہ کیوں 2-3 گھنٹے کے لیے اس میت کے لیے اپنے زندگی کے 2-3 گھنٹے جو ہے وہ لگائیں گے؟ ان کو لالچ دی جاتی ہے یا تو کچھ پیسوں کی، یا لالچ دی جاتی ہے جناب کچھ کھانے کی، کھانے پینے کی اشیاء جو ہے وہ بعد میں پیش کی جائیں گی، اس کی نیت سے، اس کے جذبے سے وہ لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، جن علماء نے یہ کہا کہ کچھ عبادات آپ ایصال ثواب کر سکتے ہیں، جیسے قرآن مجید کا پڑھنا، اس میں اختلاف ہے، میں آگے بیان کروں گا آپ کو، انہوں نے یہ بات قطعی طور پر واضح کی ہے کہ یہ فائدہ تب دے گی جب وہ عبادت خالص اللہ کے لیے ہے۔ تو جو شخص پڑھ رہا ہے مال کمانے کے لیے، کچھ دنیا کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے، اس کا تو وہ عبادت کی مقصد ہے ہی نہیں، وہ تو دنیاوی مقصد شامل ہو گیا، تو پھر کیسے اس کو جو ہے اس کا ثواب ملے گا، اور کیسے جو ہے وہ آگے ثواب پہنچائے گا؟ تو یاد رکھیے اس حوالے سے بھی توجہ کی ضرورت ہے کہ جو علماء جائز بھی کہتے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے کچھ اعمال کی جائیں ایصال ثواب کے طور پہ، نہ کہ یہ کہ لوگوں کو بلا کر جمع کیا جائے اور جیسے میں نے کہا کہ دنیاوی کچھ چیزیں ان کو دی جائیں جس کی وجہ سے وہ لوگ یہاں پر آتے ہیں۔ 8ویں بات اس تعلق سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اعمال ہدیہ کرنا، جیسے ہمارے یہاں بہت رائج ہے کہ جناب میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، جناب یہ قربانی ہو رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، یہ میں حج کر رہا ہوں اس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر۔ ایسا کرنا یہ سلف صالحین سے ثابت ہی نہیں ہے۔ آپ حیران ہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی جماعت جتنی زیادہ محبت اور تعظیم کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہم سب جانتے ہیں، اس میں کوئی وضاحت کرنے کی ضرورت ہی نہیں اس معاملے کی، لیکن کسی بھی صحابی سے ایسی ایک بھی روایت نہیں ملتی کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر حج کیا ہو یا عمرہ کیا ہو، یا وہ حج کیا کرتے یا عمرہ کیا کرتے، اسی طرح یا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربانی کیا کرتے۔ لوگ کہیں گے جناب باقیوں کے لیے ہو سکتی ہیں تو اللہ کے رسول کے لیے ہو سکتی ہیں، باقیوں کے بارے میں ابھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ تو متفقہ بات ہے کہ صحابہ کرام سے بالکل ملتی ہی نہیں ہے، ثبوت ہی نہیں ملتا۔ ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ شاید وہ کرتے ہو، ہم تک نہ پہنچی ہو بات، دیکھیے وہ خیر میں آگے بڑھ کر حصہ لینے والے لوگ تھے، اگر یہ نیکی کا کام ہوتا تو اسے کیوں چھپاتے؟ اس نیکی کا اظہار کرتے، اس نیکی کو بتاتے اور لوگوں کو بھی گائیڈ کرتے کہ یہ بڑا اچھا عمل تمہیں کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ وہ نیکی کا کام ہے تو وہ سب کے سب چھپا کے کرتے اور کہیں بھی اس کی ترغیب ہی نہ دیتے۔ کہیں چلیں اپنا عمل نہیں بتا رہے اگر، تو کم از کم ان کی بات مل جاتی کہ وہ لوگوں کو ترغیب دے رہے ہیں، تب بھی ہم اس کو ثابت کہتے، لیکن ایسی والی کوئی بات بھی ہمیں نہیں ملتی۔ تو معلوم ہوا کہ اس کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ یہ کام کریں۔ تو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی اعمال کو ہدیہ کرنا یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ اور یہ حدیث نہ بھولیے کہ ایک بھی شخص کسی کو نیکی کی جب دعوت دیتا ہے تو اللہ کا فضل ایسا ہے کہ اس نیکی پر عمل کرنے والے کو جتنا اجر ملتا ہے اتنا ہی بتانے والے کو ملتا ہے۔ ان کے اجر میں اللہ تعالیٰ کوئی کمی نہیں آنے دیتے، مطلب یہ نہیں کہ وہ اجر ڈیوائیڈ ہو رہا ہے ان میں، نہیں جناب، ملٹی پلائی ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ اجر سب کو اتنا ہی مل رہا ہوتا ہے جتنا جتنا لوگ اس پہ آگے عمل کرتے جائیں گے۔ تو سوچئے ہر خیر اور بھلائی جو ہم تک پہنچی ہے وہ ہمیں کس نے سکھائی؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی ہے۔ تو آپ کو ویسے ہی امت کے تمام اعمال کا اجر اس انداز سے مل رہا ہے، تو امتیوں کو چاہیے کہ وہ جو میں نے کچھ اعمال بتائے صدقے کے طور پہ، صدقے جاریہ کے طور پہ جو متفقہ اعمال ہیں انہیں انجام دیں اپنے مرنے والوں کے لیے، نہ کہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان اعمال کو بھیجیں۔ آخری بات، کچھ لوگ جو ایسے ہیں جو کہ بالکل کسی بھی طرح کے ایصال ثواب
کا انکار کرتے ہیں. اور یاد رکھیے گا یہ معتزلہ کا عقیدہ ہے، اہل السنہ کا یہ عقیدہ نہیں. یعنی وہ کہتے ہیں نہ ہی کوئی نیکی، نہ ہی کوئی مال، نہ ہی کوئی بھی شخص کسی بھی طرح کا کوئی بھی شے مرنے والے کو نہیں دے سکتا. یہ معتزلہ کا خالی عقیدہ ہے، اہل السنہ کا یہ عقیدہ نہیں. البتہ جو میں کہہ رہا تھا آپ سے کہ آخری بات کہ جو ایک مختلف ہی مسئلہ ہے کہ قرآن مجید پڑھنا، ذکر اذکار پڑھنا، نمازیں پڑھنا اور اس کا ثواب اپنے مرنے والوں کو بخش دینا، کیا ایسا کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ درست بات اس مسئلے میں یہی ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. یقیناً بعض علماء کی یہ رائے رہی ہے لیکن یہ درست موقف معلوم نہیں ہوتا. دلائل کیا ہے اس کی؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے من عمل صالحا فلنفسہ، جس نے نیک اعمال کیے ہیں وہ اسی کے لیے ہے. آپ کہیں گے جناب ابھی تو آپ نے بتایا کہ وہ صدقہ اور وہ حج کرنا یہ سب وہ کر سکتا ہے اس کے لیے. تو بات یہ ہے کہ عام اصول یہی ہے کہ ہر شخص نے جو اعمال کیے وہ اس کے لیے ہیں، اور جو اعمال احادیث میں ایکسیپشن کے طور پر بتا دیے گئے کہ البتہ یہ کام آپ اس کے لیے کر سکتے ہیں، انہی پر اکتفا کیا جائے. اس کی دو وجوہات ہیں. ایک یہ کہ ثواب پہنچنا نہ پہنچنا یہ ایک غیبی معاملہ ہے. یہ بظاہر ہم تو پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا یہ غیب سے تعلق ہے اس کا. تو غیبی معاملات کے اندر اسی پر اکتفا کیا تھا جتنا معاملہ کتاب و سنت کے نصوص میں آیا. دوسرا کہ واقعی وہ عمل قبول ہوا کہ نہیں ہوا یہ بھی باقاعدہ ایک قابل سوال معاملہ ہے. دیکھیے وہاں پر اس نے اس کی طرف سے ادھار ادا کر دیا، وہ ادھار ادا ہو گیا. یہ شخص حج کرنے گیا، اس نے حج کے ارکان پورے کر دیے، یہ حج اس کا ادا ہو گیا اور ارکان پورے ادا ہو گئے. کسی کی طرف سے صدقہ کرنے کے اندر جو اس کے صدقہ جاریہ کے اثرات ہیں وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ جناب یہ کولر لگ چکا ہے، یہ جاری ہے، تو یہ ان کا امپیکٹ اثرات نظر آتے ہیں. یہ جو ہے کہ قرآن مجید پڑھ کے بخش دیا میں نے، ابھی اللہ نے قبول فرمایا نہیں قبول فرمایا، اس کے اثرات مرتب ہوئے نہیں ہوئے، اس کا انسان کو پتہ نہیں ہے. ایک معاملہ تو یہ بھی غیبی معاملات سے ہی اس بات کو مزید جوڑ لیں. تیسری بہت اہم بات وہ سوچیے آپ، حج سال میں ایک مرتبہ ہوتا ہے، صدقہ کرنا ہر ایک کے لیے میسر بھی نہیں آتا. اس کے باوجود کتاب و سنت کے اندر دیکھیے یہ مشکل اعمال بتائے گئے ہیں، آسان اعمال نہیں بتائے گئے. اس کے مقابلے میں آپ سوچیے قرآن مجید پڑھنا، ذکر اذکار کرنا، تسبیحات کرنا، نوافل پڑھنا، یہ تو اس زمانے کے اندر امیر غریب ہر شخص ویسی خوب کثرت سے کیا کرتا. اگر ان اعمال کو کرنے کی گنجائش ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حج اور صدقہ جو کہ اس وقت کے حساب سے مشکل چیز ہے، حج کے لیے آپ جانتے ہیں آج سے 30-40 سال پہلے تک کس قدر مشقتیں ہوا کرتی تھیں. اسی طریقے سے صدقہ کرنا جو کہ زمانے میں غربت کا زمانہ تھا یہ آسان نہیں تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرف رہنمائی کری وہ کچھ خاص اعمال ہیں اور مشکل اعمال ہیں. یہ اگر جائز ہوتا قرآن مجید پڑھنا ایک حرف کے بعد 10 نیکیاں، تو سوچیے کتنا زیادہ یہ آسان عمل تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ہی ترغیب دیا کرتے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی ترغیب دی، دین کے اعمال بتلائے. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا اہم عمل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف لوگوں کو رہنمائی نہ کریں اور کچھ خاص اعمال کی طرف رہنمائی کر دیں؟ تو معلوم ہوا کہ ان خاص اعمال پر ہی ہمیں اکتفا کرنا چاہیے. چنانچہ ہمیں اس مسئلے کا خلاصہ یہی ہے کہ ایصال ثواب کے وہ اعمال انسان ان کا اختیار کرے جو کتاب و سنت سے ثابت ہیں، جیسے کہ ذکر ہوا صدقہ جاریہ اور علم نافع کا عام کرنا، مسجد تعمیر کرنا، کنواں کھدوا دینا، اس طرح کے 7-8 اعمال احادیث مبارکہ میں جو آتے ہیں اس پر اتفاق کریں اور اپنے مرنے والوں کے لیے خاص طور پہ ان اعمال کو انجام دیں. یہی بہتر اور کتاب و سنت کے تقاضے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.